بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہایت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ٹاپک کا عنوان ہے فرشتوں کی دعا کس کے لیے۔ ناظرین کرام، جس طرح ہم نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسی عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب پاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بندوں کی مشکلات میں مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، زخمی دلوں پر مرہم رکھنا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اسلام دین رحمت ہے اور اسلام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نماز کی امامت کے لیے کھڑے تھے کہ باہر سے کسی سائل نے صدا لگائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مدد فرمائیے۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل کی آواز سنی، آپ نے فوراً مصلی چھوڑا اور باہر تشریف لے گئے، جا کر اس کی ضرورت پوری کی، پھر واپس آ کر نماز ادا کی۔ ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سائل کو یہ بھی کہہ سکتے تھے، تم تھوڑا انتظار کر لو، میں پہلے نماز ادا کر لوں پھر تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں۔ یا اپنے کسی صحابی کو بھی فرما سکتے تھے کہ تم جاؤ اور جا کر اس کی مدد کرو، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا۔ آپ خود تشریف لے گئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جس رب کو عبادت کر کے راضی کروں گا، اگر اس کی مخلوق دکھی رہی، اگر اس کے بندے پریشان رہے، تو میری عبادت کسی کام کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اس شخص کے ساتھ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ تو ناظرین اکرام، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی شخص کی قدر و قیمت ہے جو اس کے بندوں کی سے محبت کرتا ہے، اور دوسروں کی مشکلات میں کام آنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ بعض اوقات یہ نفلی عبادات سے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے۔ ایک بڑا ہی پریشان حال شخص آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے عرض کی، میں فلاں آدمی کا قرض دار ہوں، وہ مجھ سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن میں قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم کہو تو میں اس قرض خواہ سے بات کروں؟ اس نے عرض کی، ضرور کیجئے۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتا پہنا اور مسجد سے باہر نکلے۔ جو ہی آپ مسجد سے باہر نکلے، وہ شخص کہنے لگا، حضرت مجھے لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، آپ تو اعتکاف میں تھے، پھر آپ مسجد سے کیسے باہر آ گئے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نہیں بھولا، البتہ میں نے اس روضہ پاک والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے
قدم اٹھائے، اس کے لیے کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش 10 سال کے اعتکاف سے بہتر و افضل ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے سنا کہ اللہ کے بندوں کی مشکلات میں مدد کرنا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ 10 سال کے اعتکاف کرنے سے بھی بہتر اجر مل جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو دوسروں کی مشکل میں کام آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اجر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث طبرانی شریف میں موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر 5000 اور دوسری روایت میں ہے کہ 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے، اور وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک، اور اگر اس نے وہ کام رات کے وقت کیا ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے کام آتے ہیں، کیونکہ اصل جینا وہی ہے جو دوسروں کے لیے ہو۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اور جو لوگ دوسروں کو مشکل سے نکالنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کے حادثات، مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، عالم غیب سے ان کے رزق اور آرام کا بندوبست کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اچھے عمل کے صدقے انہیں نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی کوشش کریں، کسی ایک بے لباس کے لیے لباس کا انتظام کریں، کسی ایک بھوکے کے لیے کھانے کا بندوبست کریں، کسی ایک غریب اور نادار مریض کے لیے علاج کا بندوبست کریں، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو راضی کر لیا تو رب خود راضی ہو جائے گا۔ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم سب بھی فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرشتوں کے سائے میں رہتے ہیں، جو فرشتوں کی دعاؤں میں رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں، آئیے ہم بھی ایفرٹ کریں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا سبب بنیں، کسی کی تعلیم دلوانے میں آسانی پیدا کریں۔ کوئی جاب لیس ہے تو اس کی جاب ڈھونڈنے میں اس کی ہیلپ کریں۔ اچھا مشورہ دینا بھی نیکی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی خدمت خلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔